محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماموں بیرون ملک تھے اور مامی ثریا نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مری اسلام آباد جانے کا پروگرام بنایا تو 12 سالہ آسیہ نے ڈرتے ہوئے کہا، مامی مجھے اکیلے میں ڈر لگے گا، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ مامی نے اسے بری طرح گھور کر چپ کروا دیا۔ 8 دن کا پروگرام تھا جو 15 دن بعد تک چلا۔ 15 دن بعد ثریا گھر میں داخل ہوئی تو دروازہ کھولتے ہی تیز بدبو کا جھونکا آیا۔ ثریا اس بات سے بے خبر تھی کہ ننھی آسیہ اب اس دنیا۔ ہوٹل کے کمرے میں نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ یہاں اسلام آباد آئے مجھے آج 15 دن بیت گئے تھے، لیکن جو بے چینی مجھے اس وقت محسوس ہو رہی تھی اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ کافی دیر تک میں بس خاموشی سے ایک جگہ کو گھورتی رہی تھی اور پھر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری تینوں سہیلیاں ساتھ بیٹھی تاش کھیل رہی تھی۔ ہمارا ارادہ مزید 5 دن یہیں ٹھہرنے کا تھا۔ اسلام آباد کی وادیاں اتنی حسین و جمیل تھیں کہ ہمارا دل یہاں سے جانے کو کسی قیمت پر راضی نہیں تھا۔ چند لمحے بعد میں نے اپنی سہیلیوں کو مخاطب کیا تھا۔ وہ تینوں جو اپنے ہی خیالوں میں تھیں بے اختیار میری طرف دیکھنے لگی تھیں۔ جب میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، گھر چلتے ہیں، میں ٹکٹ بک کر لیتی ہوں، آج ہی کراچی کی فلائٹ لیتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ تینوں بیک وقت بولی تھیں، یہ کیا بات ہوئی ثریا؟ تم نے بولا تھا کہ 5 دن مزید یہاں گزاریں گے۔ ابھی 1 پوائنٹ رہتا ہے، بلکہ 2 پوائنٹ رہتے ہیں گھومنے کے لیے۔ ابھی ہم نے پوری طرح اسلام آباد دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے مزید 5 دن آگے بڑھائے ہیں اور مری میں صرف بھی 5 دن رہے ہیں، کم از کم اسلام آباد تو رہنے دو۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ میری بات مانو، ہم لوگ چلتے ہیں، کہیں جا کر بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ میری بات سن کر میری ایک دوست میرے قریب چلی آئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آج سے پہلے تم کبھی اس طرح نہیں بولتی تھی، آج کیا ہوا ہے؟ کسی نے فون کال کی ہے یا پھر کوئی برا خواب آیا ہے؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں، بس صبح سے ہی مجھے اپنی طبیعت میں بے چینی محسوس ہو رہی ہے اور مجھے گھر بھی یاد آ رہا ہے۔ میری بات مانو، ہم چلتے ہیں۔ جبکہ ایک دوست فوراً ہی منہ بنا کر بولی، عجیب بات کر رہی ہو، یہاں آئے ہمیں ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، میں نہیں جا رہی، میں پورا اسلام آباد گھوم کر واپس جاؤں گی، اگر تم تینوں جانا چاہتی ہو تو مرضی ہے۔ اس کی بات سن کر دوسری دوست بھی فوراً سے بولی تھی، ہاں میرا بھی ارادہ ابھی جانے کا نہیں ہے، اگر تم دونوں جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ تیسری دوست جو میرے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ابھی میرا بھی ارادہ نہیں ہے، تقریباً 5 دن ہم یہیں پر رکیں گے، ابھی فی الحال پیسے بھی موجود ہیں اور اجازت بھی ملی ہوئی ہے، ورنہ کہاں گھومنے پھرنے کی اجازت ملتی ہے۔ ان تینوں نے ہاتھ بلند کر دیے تھے، جبکہ میرا دل اب مزید گھبرانا شروع ہو گیا تھا۔ کیا مجھے اکیلے اسلام آباد سے کراچی کا سفر کر لینا چاہیے؟ میرا دماغ میں بار بار یہی خیال آ رہے تھے اور میں نے اسی پل فیصلہ لے لیا تھا کہ میں اپنی طبیعت کو مزید بے چین نہیں رکھ سکتی۔ میں آج ہی اسلام آباد کے لیے ٹریول کر جاؤں گی۔ میں نے کمرے کا رخ کیا تھا اور اپنے مینیجر کو کال کر کے ٹکٹ بک کرنے کی ہدایت کی تھی اور ساتھ ساتھ کپڑے باندھنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے بار بار آسیہ کا خیال آ رہا تھا۔ 15 دن سے وہ گھر میں اکیلی تھی، نہ جانے اس نے اب کیسا حال کر لیا ہوگا، یہی بات مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ کھانے کا سامان وہاں موجود تھا، لیکن ایک 12 سال کی بچی 15 دنوں سے اکیلے گھر میں کیا کر رہی ہوگی؟ رات بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی لائٹ بھی چلی جاتی ہے، اور اس درمیان اس نے کس طرح زندگی گزاری ہوگی؟ اسی خیال کے تحت میں نے جلدی سے سامان باندھ لیا تھا، وہ جو اس سے کوئی وابستگی نہیں تھی، نہ ہی وہ میرے لیے اہم تھی۔
میرے شوہر کی بھانجی تھی، لیکن مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا میرا شوہر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے مینیجر کا میسج آ گیا تھا کہ ٹکٹ بک ہو چکا ہے، آپ فوراً ایئرپورٹ پہنچ جائیں، آپ کی فلائٹ 2 گھنٹے بعد کی ہے۔ میں نے باہر آ کر ان تینوں کو جانے کی اطلاع دی تھی تو تینوں ہی حیران ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور میری شکل حیرت سے دیکھنے لگی تھی، جبکہ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب میں نہیں رک سکتی۔ میں نے تم تینوں سے پوچھا مگر تم تینوں نے ہی انکار کیا ہے، جبکہ ایک دوست فوراً بولی اتنی جلد بازی کس بات کی ہے، تھوڑی بہت ٹھہر جاتی، کم از کم 2 دن ہی رک جاتے ہیں۔ لیکن میں نے ان تینوں کو انجوائے کرنے کی ہدایت کی تھی اور باہر بڑھ گئی تھی۔ راستے میں نے کیب بھی بک کر لی تھی جو تقریباً 5 منٹ بعد میرے دروازے پر تھی۔ میں انہیں خدا حافظ بول کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس 15 دن کے درمیان میرے شوہر سے میری ایک دفعہ بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں کم ہی رابطہ رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ اتفاق تھا کہ 15 دن کا وقفہ بیت گیا تھا اور ہم بات نہیں کر پائے تھے۔ کچھ سوچ کر میں نے ان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کال ریسیو ہوئی تھی۔ میں ہیلو کہتی جب ان کی جھنجھلائی ہوئی آواز کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ میں ابھی مصروف ہوں، رات تک فون کرتا ہوں، جبکہ میں ہیلو ہیلو کہتی رہ گئی تھی، لیکن دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا تھا۔ میں نے غصے سے موبائل فون ایک طرف پٹک دیا تھا۔ مجھے اچانک ہی غصہ آنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بھانجی کی وجہ سے اپنا ٹرپ برباد کر کے گھر واپس جا رہی تھی۔ کیا میرے شوہر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بات کر لے؟ دل کیا گاڑی کو واپس موڑ لوں، لیکن فی الحال میرے دل میں خوف آ گیا تھا کہ اگر اسے کچھ ہوا تو سب سے پہلے میرا گلا پکڑا جائے گا، کیونکہ وہ لڑکی میری ذمہ داری ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد کاغذاتی کارروائی شروع ہوئی تھی اور تقریباً کوئی 2 گھنٹے اسی میں لگ گئے تھے، اور پھر میں ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کراچی کے لیے پرواز کر گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں کراچی ایئرپورٹ پر تھی۔ میں فوراً سے اتری تھی اور باہر آ کر کیب کی تھی۔ کچھ دیر بعد میں گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکل چکی تھی، اس بات سے انجان کہ آج مجھ پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گئی تھی۔ گاڑی دروازے کے پاس ہی رکی تھی۔ میں نے کرایہ ادا کیا تھا اور تالا کھولنا شروع کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ایک عجیب بدبو کا بھبکا میرے ناک کے نتنوں سے جا ٹکرایا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنے ناک پر دوپٹہ رکھا تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی اگلا لمحہ موت سے بدتر تھا۔ سامنے اوندھے منہ آسیہ کچن کے دروازے کے بالکل پاس پڑی ہوئی تھی اور اس کے جسم کی حالت ناقابل برداشت تھی۔ میں لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس آئی تھی اور اگلا لمحہ میرے منہ سے دل خراش چیخ نکل لی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ آسیہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن اس کی حالت ناقابل برداشت تھی۔ کچھ دیر تک میں بالکل پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے وجود کو دیکھتی رہی تھی اور پھر فوراً سے گھر سے باہر آ گئی تھی۔ یہ انتقال پہلے ہی دن ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ چہرہ پہچان نہیں پا رہی تھی، جسم پر کیڑے پڑ چکے تھے، حالت بہت ناساز تھی۔ میں نے فوراً ریسکیو ٹیم کو فون کر دیا تھا۔ ابھی فی الحال مجھے دماغ چلانا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنے شوہر کو میسج بھی کر دیا تھا کہ مجھے 10 منٹ کے اندر اندر کال کریں، آپ کی بھانجی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ میرا دل مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اس لڑکی سے مجھے لاکھ نفرت سہی، لیکن میں اس کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں سوچتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد محلے کے لوگوں کو بھی میں جمع کر چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں انہیں کیسے بتاؤں کہ 15 دن پہلے
میں اس لڑکی کو تالے کے اندر بند کر کر گئی تھی، اور اب جب واپس آئی ہوں تو یہ حال ہے۔ لیکن میں نے اپنی طرف سے کہانی بنا لی تھی کہ اسے میں نے بہت زیادہ بولا تھا کہ میرے ساتھ چلو، مگر اس نے مجھے بولا تھا کہ آپ بس کھانے کا سامان گھر میں رکھ دیں اور آپ چلی جائیں۔ میں دل ہی دل میں اس بات کا بھی شکر منا رہی تھی کہ کھانے کا سامان واقع میں ہی میں لوڈ کر کے گئی ہوئی تھی۔ لوگ حیران ہو کر آسیہ کی حالت دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ریسکیو ٹیم آ گئی تھی اور اسے لے کر چلی گئی تھی۔ یقیناً اس کا اب پوسٹ مارٹم ہونا تھا، تبھی جا کر اصل بات پتہ چلتی۔ پولیس بھی آ گئی تھی، لیکن یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ یا تو یہ قتل تھا یا پھر یہ ایک ایسی موت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ ابھی میں اپنے تمام کاموں سے فارغ ہی ہوئی تھی جب میرے شوہر کی کال آ گئی تھی۔ میں نے کار ریسیو کی تھی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولے، کیا بات ہے؟ بولو۔ جبکہ میں کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر رونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر اس قدر لگ رہا تھا کہ میں اپنے لفظوں میں حالات کی نزاکت بتا نہیں سکتی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ وہ فوراً سے بولے، اگر اس طرح رونا ہے تو موبائل رکھ دو، تمہارا ہر روز کا ہے۔ آج تمہیں شوہر کی یاد آ گئی، وہ بھی پورے 15 دنوں کے بعد۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ فون کیا تھا لیکن تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں، اور اب دیکھ لو نتیجہ۔ میں کیا بولوں، مجھے اب تم بتا دو۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، یہ وقت شکوہ شکایت کا نہیں ہے، آسیہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ 15 دنوں سے میں ٹرپ پر گئی ہوئی تھی، واپس آئی ہوں تو اس کی لاش ملی ہے، وہ بھی ابتر حالت میں۔ خدا کے لیے آپ واپس آ جائیں کسی بھی طرح۔ جبکہ چند لمحے تک ان کی طرف سے کوئی آواز، کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر ان کی آواز بالکل لرزتی ہوئی سنائی دی تھی، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ دیکھو، اگر یہ مذاق ہے تو بہت بیہودہ ہے، اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اس مذاق کے لیے۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تم بول کیا رہی ہو؟ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، آپ اگلی فلائٹ سے واپس آئیں، میں وعدہ کر رہی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ ہماری آسیہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اگلی طرف سے موبائل فون کٹنے کی آواز آئی تھی۔ یقیناً وہ اب واپس آنے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، اور میں وہیں دروازے کے پاس سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں اپنی سہیلیوں کو بھی فون کر کے بتا دوں، لیکن حالت اتنی زیادہ نڈھال ہو رہی تھی کہ میں کسی کو فون نہیں کر پائی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی جہاں سے آسیہ کی زندگی ہمارے ساتھ جڑی تھی۔ میری شادی شاہ نواز کے ساتھ پسند سے ہوئی تھی۔ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر صرف ایک دفعہ الفاظ منہ سے ادا کرنے کی دیر ہوتی تھی، اور میرے بابا جان میرے سامنے میری اس خواہش کو پورا کر دیتے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے زندگی کو اپنے طریقے سے گزارا تھا، جو چاہا حاصل کر لیا۔ شاہ نواز کو بھی میں نے ہی پسند کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ دیکھنے میں ہی وہ اتنا خوبصورت اور تمیزدار تھا، کوئی بھی لڑکی ہوتی انکار نہیں کرتی۔ میں نے جب اسے شادی کے لیے پوچھا تو اس نے مجھ سے صرف ایک بات بولی تھی، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں میری بہن کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر پالنا ہوگا۔ اگر تم اس بات کے لیے راضی ہو، میں تمہارے لیے جان دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولی تھی کہ میں کیوں کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر پالوں گی، اور میری ابھی اتنی عمر نہیں ہے کہ بچے پیدا کروں یا کسی کا بچہ لے کر پالوں۔ ابھی میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اسے خوش طریقے سے جینا چاہتی ہوں، ہر لڑکی کی طرح۔ میرے دل میں بھی یہی ارمان تھے، لیکن شاہ نواز نے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بھانجی اس کی جان ہے، میری بہن مر چکی ہے تو میں
اپنی بہن کی بیٹی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم مجھے اپنانا چاہتی ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو، تو تمہیں میری بھانجی کو قبول کرنا ہوگا۔ فی الحال میں ناراض ہو کر اسے چھوڑ چکی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں کسی کی بیٹی کو بناؤں، لیکن جیسے وقت گزرا، شاہ نواز نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ پا رہی تھی، اور پھر تھک ہار کر میں نے فیصلہ لے لیا تھا کہ میں آسیہ کو اپنی بیٹی بنا لوں گی۔ میں سیدھا اس کے فلیٹ پر پہنچ گئی تھی، اور اگلا لمحہ میری روح کلسا چکا تھا۔ وہ آسیہ کے ساتھ لاڈ کر رہا تھا، کبھی اسے پیار کرتا، کبھی اس کے ناز نخرے برداشت کرتا، جبکہ میں کسی تماشائی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ان دونوں کی محبتیں ختم نہ ہوئیں، تب میں تپ کر بولی تھی، اب آپ میری بات سن لیں، اب بہت ہو چکا۔ میرے غصہ کرنے پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ میں شاہ نواز کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اپنی بھتیجی کو اندر بھیجو۔ اس کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا، مگر میرے غصہ کرنے پر وہ راضی ہو گیا تھا۔ اب لاؤنج میں صرف اور وہ ہی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، اور پھر بولا، کیا بات ہے، تم اچانک کیوں چلی آئے ہو، حالانکہ تم سارے رشتے ختم کر چکی تھی؟ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کی بات سن کر مجھے خوب غصہ آ گیا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں اور تمہاری بھانجی کو بھی قبول کر لوں گی، لیکن میری بس صرف ایک شرط ہے۔ کبھی میں گھومنے جاؤں گی، تمہارے ساتھ ہنی مون پر جاؤں گی، تب یہ لڑکی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی پیچھے۔ تمہیں اس کی فکر ہے تو میں اسے اپنے گھر چھوڑ دوں گی، وہاں کافی ملازمین ہیں، اس کا دل وہاں پر لگ جائے گا۔ میری بات سن کر شاہ نواز نے صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں اپنی بھانجی کو کبھی بھی اکیلا چھوڑوں گا۔ وہ میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میری بہن کے مرنے کے بعد میں نے اسے اپنے آپ سے بڑھ کر پیار کیا ہے، اور اس کا اور میرا ساتھ 1 یا 2 دن کا نہیں ہے، بلکہ پورے 9 سال کا ہے۔ وہ محض 2 سال کی تھی جب وہ میرے پاس آئی تھی، تب سے ہی وہ میرے پاس رہ رہی ہے۔ اگر اب میں اپنی زندگی میں کسی عورت کو شامل کروں گا تو اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری بھانجی نہیں، میری بیٹی ہے، اور بیٹیوں کو اس طرح باپ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس کی بات میرا خون کلسا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں آسیہ کو قتل کر دوں، لیکن میں نے برداشت کیا تھا اور رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، بس مجھ سے شادی کر لو۔ میری عادت میں شمار تھا، جب میں کسی چیز کو پسند کر لیتی تھی تو اسے اپنے آپ سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے کسی بھی طرح سے حاصل کر لیا تھا۔ شادی میرے مطابق بہت دھوم دھام سے ہو گئی تھی، حالانکہ شاہ نواز کا کہنا تھا کہ ہم شادی کو طریقے سے کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں میں نکاح ہوگا اور پھر ولیمہ میں بڑا کر لوں گا، لیکن میں نے ایک ایونٹ بہت ہی شاندار طریقے سے کیا تھا۔ شادی کی رات جب میں کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اس وقت کمرے کا دروازہ کھول کر آسیہ داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا موڈ بالکل خراب ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے میرے شوہر بھی چلے آئے تھے۔ میں نے منہ بنا کر شاہ نواز کو دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، آسیہ ضد کر رہی تھی کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہی سوئے گی، جبکہ میں نے حیرت سے اب اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہی ہیں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی آسیہ بولی تھی، نہیں نہیں ماموں، میں بس جا رہی ہوں، میں تو دلہن دیکھنے آئی تھی۔ مامی آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ جیسے خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آج میں آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لے کر آئی ہوں۔ اس نے اپنے دوپٹے میں چھپایا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت سا شو پیس میری طرف بڑھا دیا تھا اور محبت سے بولی تھی، میں امید کروں گی کہ آپ اس کو اپنے کمرے میں ضرور سجائیں،
ماموں جان آپ باتیں کریں، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جب کہ میں نے اندر ہی اندر شکر منایا تھا کہ خدا کا شکر ہے آج کی رات میری خراب نہیں ہوئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد شاہ نواز نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آج تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور اب تو آسیہ نے بھی کہہ دیا ہے تو ماننا ہی پڑے گا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم آسیہ کو پسند نہیں کرتی نا؟ جب کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں پھٹ کر لڑ پڑوں، لیکن میں کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ آج کی رات میں اپنا موڈ بالکل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھتے ہوئے بولی، میں کیوں اس بچی کو پسند نہیں کروں گی؟ اتنے پیار سے تحفہ دے کر گئی ہے اور کافی سمجھدار بھی لگتی ہے۔ خیر، آج کی رات ہم آسیہ کو چھوڑ کر اپنی باتیں کر لیں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کے زاویہ تبدیل ہوئے تھے اور وہ اچانک ہی مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو، میں پہلے ہی تمہیں اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ میری بھانجی میرے لیے میری بیٹی سے بڑھ کر ہے۔ آج تم نے اس کے لیے اتنے برے طریقے سے بات کی ہے، لیکن آئندہ کے بعد نہیں کرنا۔ میں آج پہلی رات ہی تمہیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ زندگی میں اگر کوئی مجھے بہت زیادہ عزیز ہے تو وہ آسیہ ہے۔ تم اس کے بعد آتی ہو، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ جب کہ میں نے ضبط کا گھونٹ پیا تھا، رات قطرہ قطرہ کر کے پگھل گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ ہلکی ہلکی آوازوں پر کھلی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں اس وقت کہاں پر ہوں، لیکن جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا میں نے فوراً سے کروٹ موڑ کر دیکھا تھا۔ شاہ نواز کمرے میں موجود نہیں تھا۔ باہر سے ان کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید کوئی مہمان آیا ہوگا۔ آج شادی کی پہلی صبح ہے، مہمان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ میں فوراً تیار ہوئی تھی اور کمرے سے باہر آئی تھی، لیکن اگلا لمحہ میرا خون واقعی کھلا چکا تھا۔ شاہ نواز آسیہ کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آج ہماری پہلی صبح تھی، کیا وہ اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ میں آ جاتی پھر ناشتہ کرتے؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی آسیہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، ماموں کو میں کتنی دیر سے بول رہی ہوں کہ دلہن کو اٹھنے دیں، اس کے بعد ناشتہ کریں گے، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے بھی کروا دیا اور خود بھی کر لیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کے لیے بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ جب اچانک میں نے آسیہ کا ہاتھ غصے میں جھٹک دیا تھا اور شاہ نواز کو ایک سخت گھوری سے نواز کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے واقعی دل سے افسوس ہو رہا تھا کہ شادی کی پہلی صبح برباد ہو گئی تھی۔ لڑکیوں کی یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں، اگر ان کا بھی خیال نہ رکھا جائے تو واقعی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں ابھی کمرے میں بیٹھی غصہ ہی کر رہی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور شاہ نواز میرے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے انہوں نے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے اپنی جگہ سے کھڑا کرتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ کر دھاڑے تھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ایسے کیسے تم میری آسیہ کا ہاتھ جھٹک کر آئی ہو؟ اس کے ہاتھ میں جھٹکا آتے آتے رہ گیا۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ ان کی بات سن کر میں نے اب غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ بات مجھے کہنے سے پہلے خود سے بولیں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو احساس ہے آج ہماری شادی کی پہلی صبح ہے اور آپ نے میرے بجائے آسیہ کے ساتھ ناشتہ کر لیا؟ آپ کو احساس ہے آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ اور آپ مجھے سے ایسے ہی بول رہی ہیں کہ میں بےہودگی کیوں کر رہی ہوں؟ یہ بےہودگی نہیں ہے، یہ اپنا حق مانگنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، وہ ایک 10 سال کی بچی ہے، بھوک اسے برداشت نہیں ہوتی اور اکیلے وہ کبھی بھی ناشتہ یا کھانا نہیں کھاتی ہیں، اس لیے میں نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا ہے۔ اور کون سی بڑی بات ہوگی؟ میں کون سا تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ تمہارے پاس بیٹھتا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرواتا۔
لیکن تم معاملات کی نزاکت کو سمجھتی نہیں ہو اور الٹا الجھنا شروع کر دیتی ہو۔ میں نے پہلے ہی تمہیں سمجھا دیا تھا کہ آسیہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تم اس کے ساتھ کبھی بھی برا رویہ نہیں رکھو گی، چاہے کیسی بھی نوبت آ جائے۔ لیکن آج پہلے دن ہی تم نے اس کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھا، وہ اب باہر بیٹھی رو رہی ہے۔ میرا دل کیا میں سامنے کھڑے شخص کا منہ توڑ دوں جو نئی نویلی دلہن کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے، لیکن میں نے برداشت کر لیا تھا اور بولی میں معافی مانگ لیتی ہوں، اسے پیار کر لیتی ہوں۔ میں نے بات کو سلجھانا ہی ضروری سمجھا تھا۔ میں شادی کی پہلی صبح برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں باہر آئی، آسیہ واقعی بیٹھی رو رہی تھی۔ شاید اسے شاہ نواز نے بہت پیار سے رکھا تھا، اس لیے اسے میری ذرا سی ڈانٹ بھی بری لگ گئی تھی۔ حالانکہ میں نے اسے ڈانٹا بھی نہیں تھا، میں قریب جا کر اسے پیار کیا تو وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی تھی اور بولی مجھے معاف کر دیں اگر آپ کو میری وجہ سے ذرا بھی تکلیف ہوئی ہے۔ میں آئندہ کے بعد ماموں کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گی۔ اور اس کی بات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ کہنے کو تو وہ بچی 10 سال کی تھی، لیکن کافی سمجھدار لگ رہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شاہ نواز بولے، ایسی بات کیوں کر رہی ہو آسیہ جب مامی پیار کر رہے ہیں؟ گڑیا، میں نے ہمیشہ بولا ہے نا کہ بات کو ختم کرنا سیکھو، اس طرح سے بات کو بڑھانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، اور میں انہیں نہیں چاہتا کہ تم دونوں جو میرے لیے اتنے اہم ہو ذرا بھی ایک دوسرے کے لیے برائی رکھو۔ چلو گلے ملو۔ جب کہ میں نے کڑوے گھونٹ پی کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 2 دن کے بعد ہی ہمارا ہنی مون پر جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر کے آسیہ کو روک دوں، کیونکہ شاہ نواز نے صاف کہہ دیا تھا میں جہاں بھی جاؤں گا وہ میرے ساتھ ہوگی، چاہے کیسی بھی نوبت آ جائے۔ لیکن میں ایسا کچھ کرنا چاہتی تھی کہ جو حالات ہی تبدیل کر دے۔ رات گہری ہو چکی تھی، شاہ نواز سو چکے تھے۔ کل ہماری فلائٹ مری کی تھی۔ ہم تینوں ہی گھومنے جا رہے تھے، لیکن مجھے ایک لمحہ بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی تھی۔ کچھ سوچ کر ہی میں اس کے کمرے میں آئی تھی اور وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ جب میں نے قریب بیٹھ کر ہی اسے بہت ہی محبت سے جگایا تھا، میری ہلکی آواز پر ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور آنکھیں مسلنے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے، میں نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، بے اختیار منہ کے بل بستر پر جا گری تھی۔ میں اس کے بالوں کو سختی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولی، صبح اٹھ کر تم اپنے ماموں کو صاف انکار کر دو گی کہ تم ہمارے ساتھ گھومنے نہیں جانا چاہتی، اور ہاں اگر تم ساتھ گئی، یاد رکھنا مریم پر بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں تمہیں وہاں سے دھکا دے کر اس دنیا سے تمہارا تعلق ہی ختم کر دوں گی، یعنی میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ تم کیا سمجھتی ہو ہر وقت تو میرے اور میرے شوہر کے درمیان آتی رہو گی اور میں تمہیں آنے دوں گی؟ حد ہوتی ہے تماشے کی۔ اب اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو یاد رکھنا میں بری طرح تمہارے ساتھ پیش آؤں گی۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، جی میں بول دوں گی، مجھے مارے مت۔ میں نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور اس کے گال کو اچھے طریقے سے نوچتے ہوئے بولی، اگر تم نے اس حرکت کے بارے میں شاہ نواز کو ایک لفظ بھی بتایا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اب یقین تھا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگلی صبح ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے صبح سے اٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ شاہ نواز اس سے ہر طریقے سے پوچھ گچھ رہے تھے کہ بیٹا مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے نہ جانے کی، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس مجھے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
اور شاہ نواز کو منع کیے جا رہی تھی کہ وہ نہیں جانا چاہتی کسی بھی صورت۔ شاہ نواز نے ایک دو دفعہ مجھے بھی حیرت سے دیکھا تھا، لیکن میں نے بھی کندھے اچکا دیے تھے اور مجھے نہیں پتا وہ اس طرح سے برتاؤ کیوں کر رہی ہے، حالانکہ مجھے سب پتا تھا یہ سب تماشا کیوں ہو رہا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد شاہ نواز اس پر غصہ کرنے لگ گئے تھے کہ یہ تماشا کیوں کر رہی ہو، میں تمہیں کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا، میری فلائٹ ہے، سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تب میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اب اگر یہ راضی نہیں ہو رہی تو اسے میری امی کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گی، اب یہ تو ان کی ہی نواسی تو ہے، اگر یہ میری بیٹیوں کے جیسی ہے اپنی نانی کے گھر رہ لے گی۔ میں نے اتنی محبت سے بولا تھا کہ شاہ نواز نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئے تھے، اور ہم آسیہ کو وہاں چھوڑ کر ہنی مون پر چلے گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی وہاں جا کر آسان ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہاں جا کر شاہ نواز اس قدر پریشان ہو گئے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی، ہر گھڑی گھڑی آسیہ کو فون کر کے اس سے بات کرنا، تم ٹھیک ہو، وہاں پر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کچھ چاہیے ہو تو ماموں کو بتاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا، تم نے آنے سے انکار کیوں کیا؟ جبکہ یہ سب مجھے مزید خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ بمشکل ہم 3 دن وہاں رہے تھے اور شاہ نواز نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اب واپس گھر جانا چاہتا ہوں، جبکہ میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی کہ ایسا مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے ساتھ یہاں گھومنے پھرنے آئی ہوں، میری پکنک برباد مت کرو۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی تھی اور مجھے لے کر چلے آئے تھے۔ راستے میں میرے دل میں آسیہ کے لیے جو نفرت کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تھا اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ اگلے ہی لمحے آسیہ کو بھی لے آئے تھے۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے نفرت محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس لڑکی میں کا وہ حال کروں گی جس کی کوئی حد نہیں۔ جیسے ہی شاہ نواز اپنے کام پر گئے، میں نے آسیہ کے بالوں کو پکڑ کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا کہ تمہاری وجہ سے میرا ہنی مون خراب ہوا ہے، صرف تم اس چیز کی قصوروار ہو۔ بہت زیادہ رو رہی تھی، میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی رحم نہیں آیا تھا۔ اب حالات ایسے تھے کہ آسیہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان نہیں آتی تھی، کیونکہ میں نے اسے حد سے زیادہ ڈرا دھمکا دیا تھا۔ زندگی کچھ بحال ہوئی تھی، لیکن اچانک تقریباً 1 سال کے بعد شاہ نواز نے میرے سر پر دکھوں کا پہاڑ توڑا تھا کہ مجھے جاب کے سلسلے میں باہر ممالک شفٹ ہونا پڑے گا۔ میں فوراً سے بولی تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کہ تمہارے پاس بے شک ویزا پاسپورٹ ہے، لیکن ابھی آسیہ کے پاس پاسپورٹ ویزا نہیں ہے، اور میں اس کے لیے سب کچھ ریڈی کر لوں پھر تم دونوں کو بلا لوں گا۔ آسیہ بہت روئی تھی کہ ماموں آپ نہیں جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ڈر چکی تھی، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ وہ رک نہیں سکتے تھے اور چلے گئے تھے۔ مجھے اب کھلی آزادی مل گئی تھی، میں پورے گھر کا کام کاج آسیہ سے کرواتی تھی، گھر کے کپڑے دھونا، برتن دھونا، صاف ستھرائی کرنا، ہر کام میں نے اس کے ذمہ لگایا ہوا تھا۔ آخر کو میرے شوہر کے بل پر پل رہی تھی، اتنا حق میرا بنتا تھا کہ میں بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، مجھے کہیں بھی جانا ہوتا میں آسیہ کو گھر میں بند کر کے چلی جاتی تھی، اور اس دفعہ جو میں گھومنے گئی تھی اس نے میرے لیے ایک قیامت کھڑی کر دی تھی۔ میں جب 15 دنوں کے بعد واپس آئی، آسیہ نہیں بلکہ آسیہ کی لاش ملی تھی، اور یہ میرے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات تھی۔ بے شک اس کے لیے میرے دل میں نفرت کا پہاڑ تھا، لیکن میں نے کبھی ایسا خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ مر جائے۔ کتنے بھی اختلافات ہمارے درمیان اس کی وجہ سے ہوئے،
لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس کا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شاہ نواز اس سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سرد خانے سے فون آ گیا تھا کہ بچی کی باڈی یہاں آ چکی ہے، پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، اب آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم غسل دے دیں۔ میں نے فوراً سے اجازت دے دی تھی، رشتہ داروں کو بھی بتا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، سب میرے سامنے کھڑے ہو کر تعزیت کر رہے تھے۔ کچھ لوگ منہ بنا کر ایک طرف ہو جاتے تھے کیونکہ اس غلطی میں نے کی تھی۔ میں نے کوئی معمولی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ میری وجہ سے ایک بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اپنا آپ آج بہت برا لگ رہا تھا۔ تقریباً عصر کی اذان کے بعد مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی کہ سرد خانے شاہ نواز پہنچ گئے ہیں، وہ دبئی سے آ چکے ہیں، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں اب ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے کہ میں کس طرح سے شاہ نواز کو سنبھالوں گی، میں کیا بولوں گی۔ تقریباً مزید ایک گھنٹہ گزرا، جب ڈیڈ باڈی کے ساتھ شاہ نواز واپس آئے۔ میں انہیں تقریباً 6 مہینوں کے بعد دیکھ رہی تھی۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، بکھرے ہوئے بال، عجیب حلیہ، ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ میت کو رکھ کر وہ اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ پوری دنیا اپنی ہار چکے ہوں۔ وہ ایسے آسیہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جیسے واقع انہیں آسیہ کا چہرہ سمجھ آ رہا ہو۔ اچانک ہی وہ اپنا سر اس کی میت پر رکھ کر روتے ہوئے بولے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری بہن نے مجھے اپنی بیٹی کی ذمہ داری دی تھی اور میں اس کی ذمہ داری پوری نہیں کر پائی۔ آسیہ اٹھ جاؤ گڑیا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارا ماموں مر جائے گا، مجھے اس گلٹ میں چھوڑ کر مت جاؤ، خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ جبکہ میرے قدم لاشعوری طور پر اپنے شوہر کی طرف بڑھے تھے، میرا اپنا دل بھی بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج مجھے اپنا آپ نہ جانے کیوں قاتل محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے شاہ نواز کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ اچانک میرے گلے سے لگ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ سب کے درمیان مجھے دھدکار دے گا، مجھے قریب بیٹھنے نہیں دے گا، لیکن جس طرح سے وہ رویا تھا، میرے اپنے آنسو بھی نکل گئے تھے۔ کافی دیر بعد اس کی حالت بے جان ہونے لگ گئی تھی۔ ایک ہٹا کٹا جاندار مرد ایک معصوم بچے کی طرح بالکل بکھر سا گیا تھا۔ خاندان کے لوگوں نے اس کی ہمت باندھی تھی اور آسیہ کی میت کو لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہوئے تھے، جبکہ میں بالکل کونے میں ایک دم خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے شاہ نواز کا رویہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور تقریباً کچھ گھنٹوں بعد وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ ان کا حال بہت بے حال ہو رہا تھا۔ وہ کسی سے بھی بات کیے بغیر اپنے بیڈ روم میں بند ہو چکے تھے۔ میں نے اس سب مہمانوں کو منہ دیا تھا اور رات تک ہمارا گھر خالی ہو گیا تھا، اور اب میں کمرے میں آئی تھی۔ میرے شوہر دروازے کے ساتھ ہی اب میں بھی ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں بڑی مشکلوں سے اندر داخل ہوئی، میں ان کے پاس بیٹھی، جب اچانک وہ میری گود میں سر رکھ کر رونا شروع ہو گئے تھے۔ شاہ نواز کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، میں نے بہت مشکلوں سے ان کو سنبھالا تھا۔ جب وہ روتے ہوئے بولے، تمہیں پتہ ہے پوسٹ مارٹم میں کیا آیا ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ بولے، اس کا قتل ہوا ہے، اور پتہ ہے اس کا قتل کس نے کیا ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ مزید بولے، اس کے اپنے ہی سگے باپ نے کیا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، تم اپنی پکنک پر گئی، یہ تمہارا دل تھا۔ انسان کے اندر اگر کسی کے لیے جذبات نہ ہو تو آپ زور زبردستی اس کے اندر جذبات پیدا نہیں کر سکتے۔ تم اسے مارتی تھی، مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ تم اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تھی، مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ تم مجھ سے پورے گھر کا کام کرواتی تھی، مجھے یہ بھی
پتہ ہے، اور جب ہم ہنی مون پر جا رہے تھے تم نے اسے مار کر ڈرایا دھمکایا تھا، مجھے یہ بھی پتہ ہے، لیکن میں خاموش تھا صرف اس لیے کہ میری بھانجی تمہارے ساتھ محفوظ تھی۔ تم گئی اور پیچھے سے اس کے باپ نے آ کر میری بھانجی کو ختم کر دیا، اور پتہ ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا، وہ مزید بولے اس نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ میری بہن نے اس سے خلا لے لی تھی، وہ ایک سائیکو انسان ہے، اسے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے ہوتا، وہ پیدا ہوتے ہی آسیہ کو مارنا دینا چاہتا تھا، لیکن میری بہن واپس گھر آ گئی تھی، اس نے پہلے میری بہن کا قتل کیا، اس کے منہ پر تیزاب پھینک کر اسے اس دنیا سے رخصت کر دیا، مگر میں آسیہ کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، میں کسی کو آسیہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا، میں نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا، اپنے خاندان سے ملنا چھوڑ دیا تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ میں کہاں پر رہتا ہوں، لیکن بس میری ایک کوتاہی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میری تمہاری شادی کی تصاویر وائرل ہو گئی اور تمہارے ذریعے وہ آسیہ تک پہنچا، اور جب تم گھر سے گئی اس نے میری آسیہ کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا اور وہ ختم ہو گئی۔ اس گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات بہت اچھی ہوئی ہے، اس ثبوت کے ذریعے اب ہم اس قاتل کو سزا مل جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا، جبکہ میں پتھر کی بن گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ باہر مارے کے جانے کے بعد شاہ نواز کا رویہ میرے ساتھ اتنا بدل کیوں گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بلا وجہ مجھ سے الجھنا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ تم نے میری بھانجی کے ساتھ وہ سب کیا ہے جس کا تم نے مجھے منع کیا تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گی، لیکن تم نے نہیں رکھا، اس لیے میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ہاں، لیکن میں تمہیں بالکل بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اس سے رو رو کے معافی مانگی تھی کہ میں اپنی غلطی پر شرمسار ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کاش تم مجھے پہلے بتاتے کہ آسیہ تمہارے لیے رہتی ہے، یا شاید میرے دل میں رحم آ جاتا۔ میں نے زندگی میں جو بھی پایا ہے اسے مکمل حاصل کیا ہے، تم پہلے انسان تھے جو بٹے ہوئے تھے، اور میں یہ نہیں برداشت کر پا رہی تھی، اس لیے میں آسیہ سے نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، اگلے دن انہوں نے مجھے جانے کے لیے بول دیا تھا۔ میں بہت زیادہ گڑ گڑائی تھی، بہت زیادہ معافیاں مانگی تھی، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا تھا۔ میں واپس گھر آ گئی تھی، کچھ دنوں کے بعد مجھے پہلا طلاق کا نوٹس مل گیا تھا، اور اس وقت بھی جا کر میں نے شاہ نواز کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھے طلاق مت دو، میں اللہ کے لیے تم سے بھیک مانگتی ہوں، لیکن ان کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ تب میرے دل و دماغ میں خیال آ گیا تھا کہ میں آسیہ سے جا کر گزارش کرتی ہوں، کیا پتہ وہ اپنے ماموں کے خواب میں جا کر میرے دل کا حال بیان کرے۔ میں قبرستان پہنچ گئی تھی، میں اس کی قبر کو پکڑ کر بہت زیادہ روئی تھی، اور اس سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگی تھی جو ظلم میں اس کے ساتھ کر چکی تھی۔ میں نے اس ظلم کی اس سے رو رو کر معافی مانگی تھی، میں اپنے خیال میں ہی اس کی قبر پر سر رکھ کر رو رہی تھی، جب پیچھے سے شاہ نواز کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھے یہاں نظر آؤ گی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کھڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں پھول ہی پھول تھے۔ میں نے اسی پر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ میں ہر روز مرتی ہوں۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر گھائل کر رہی ہے کہ میں آسیہ کی موت کی وجہ بنی، اور آپ مجھے اسی وجہ پر طلاق دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی پل انہوں نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ ہماری علیحدگی
ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں شفٹ ہو گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد مجھے بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے جو ہو بہو آسیہ کی ہم شکل ہے۔ ہم آسیہ کی صورت میں ہمیں بیٹی مل گئی ہے۔ میرے شوہر نے میری بیٹی کا نام آسیہ رکھا ہے اور میں نے بالکل اعتراض نہیں کیا۔ میں اسے بہت لاڈ پیار کرتی ہوں، اسے بالکل ایسے پیار کرتی ہوں جیسے وہ واقعی آسیہ ہو۔ انسانی فطرت ہے، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے وہ نفرت کے پہاڑوں کو اپنے دل میں سجا لیتا ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو سب کو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہم سب انسانوں کی فطرت میں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے لوگوں سے محبت کریں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ آپ کی زندگی میں شامل ہے تو خدا را اس کے ساتھ ظلم و ستم نہ کریں۔ وہ کس دکھ تکلیف سے گزرتا ہے، وہ کس اذیت کو محسوس کرتا ہے۔ جس کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ صرف وہ بچہ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔